افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی کتاب کے بعض حصے پر وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض کا فما جزاء تو کیا سزا ہے من یفعل جو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا خزی مگر رسوائی ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں یوم القیامتی اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خریدا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرتی آخرت کے بدلہ میں فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی کتاب کے بعض حصے پر وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو ببعض بعض کا فما جزاء تو کیا سزا ہے من یفعل جو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا خزی مگر رسوائی ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خریدا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرتی آخرت کے بدلہ میں فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے افتؤمنون ببعض
الکتاب کتاب کے حصے پر وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض سے فما جزاء پس نہیں سزا من يفعل جو ایسا کرے ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة اور قیامت کے دن يردون سب کا إلى أشد العذاب شدید عذاب وما الله اور نہیں اللہ بغافل عما تعملون جو ہم کرتے ہیں أولئك الذين اشتروا جنہوں نے خریدا الحياة الدنيا دنیا میں بالآخرة آخرت کے بدلے فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ تو اللہ رب العزت نے شروع میں کل بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قریظہ تھا، اور مدینے میں مشرکین کے بھی 2 قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہ حلیف تھے بنو جو ہے خزرج کے، اور اسی طرح جو بنو قریظہ تھے یہ حلیف تھے اوس قبیلے کے۔ اور حلیف کا مطلب اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کی معاونت بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے 4 کام نہیں کرنے، ایک تو تم نے اپنے یہودیوں کا خون نہیں بہانا، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا تھا تم نے اپنے بھائیوں کو یہودیوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور تیسرا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے اپنے جو بھائی ہیں یہودی ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی، اور چوتھا اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو فدیہ دے کر ان کو چھڑانا ہے۔ اب یہودی کیا کرتے تھے کہ یہ 3 کام چھوڑ دیتے تھے، آپس میں خون بھی بہاتے اور گھروں سے بھی نکالتے، ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی کرتے، لیکن جب قیدی ہو کر آتے تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ تو پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کرتے؟ تو کہتے ہمیں اللہ نے حکم دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا 3 باتوں کو تم نے چھوڑ دیا، ایک پر عمل کیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے کے ساتھ، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض کا؟ ماننا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نہ کہ تم 3 باتیں مان لو جو ہے نا، 3 باتیں چھوڑ دو اور ایک کو جو مان کر کہو کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا سزا ہوگی اس انسان کی جو یہ کام کرے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو پس پش ڈال دے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ رب العزت نے دنیا میں رسوائی اور ذلت رکھی ایسے لوگوں کے لیے۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی 3 کام تم کر رہے ہو اور ایک کام جو ہے نا اللہ رب العزت کا مان رہے ہو، 3 کاموں میں نافرمانی اور ایک کام میں فرما برداری، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کو علم نہیں؟ وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگانی کو خرید لیا آخرت کے بدلہ میں، یعنی اللہ رب العزت کے حکموں کو چھوڑ دیا اور معمولی سا جو ہے نا فائدہ لینے کے لیے جو ہے نا اپنے بھائیوں کے دشمن بن گئے، اپنوں کے ساتھ ہی زیادتیاں کرنی شروع کر دیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے
ان آیات میں جو ہے 10 مسائل محدثین نے مفسرین نے اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ دین کے تمام احکام کو مکمل طور پر ماننا اور ان پر عمل کرنا فرض ہے، یعنی مکمل اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، نہ کہ تم 2 باتیں مان لو اور 2 کو چھوڑ دو۔ ایسا یہودیوں والا طریقہ ہے، مسلمانوں کا، مومنوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم مانتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ ان آیات سے ثابت ہوا کہ کتاب اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ سخت گناہ ہے۔ یہ گناہ والا کام ہے کہ چند چیزوں کو تم پڑھو اور چند چیزیں جو ہیں نا ان کو چھوڑ دو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کسی مسلمان یا بے گناہ انسان پر ظلم، قتل اور جلا وطنی جو ہے حرام ہے، یعنی کسی مسلمان کو بے گناہ جو ہے نا قتل کرنا یا کسی انسان پر جو ہے نا ظلم کرنا اور یا کسی کو جلا وطن کرنا، گھر سے نکالنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام اللہ رب العزت نے اس کو کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان کا قاتل ہے، آج مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، اور آج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو اس کی بھی مدد کرو، مظلوم ہو تو اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول مظلوم کی تو مدد کریں، تو ظالم کی کیا جاٹے تو میں بھی جاٹا ہے، اس واسطے پامے غلط ہے پامے صحیح ہے، میں دا ساتھ دینا ہی دینا۔ اور اسی طرح یہ ارائی ہیں، میں بھی ارائی ہوں، اس لیے یہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، میں نے اس کے ساتھ دینا، میری برادری ہے، میرا کنبہ ہے، میرا قبیلہ ہے۔ لیکن نہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ والے کام میں کسی کی معاونت جائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ اور 5واں مسئلہ یہ ثابت ہوا دنیاوی مفادات کی خاطر دین کو قربان کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ دنیاوی مفادات کے لیے آپ دین کی قربانی دے دیں۔ آج بے شمار ہمارے ماحول معاشرہ میں ایسے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بھی نشانی بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی، لوگ آپ نے فرمایا معمولی سی دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ آج اللہ رب العزت معاف فرمائے، آپ چلے جائیں عدالتوں میں، آپ جائیں جناب، جا کر دیکھیں، روپیہ 100 دو جیویں مرضی قسم لے لو، بندے جناب 1000 دو تو جنہ مرضی قرآن چکا لو۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، آج یعنی معمولی دنیا کی خاطر جو ہے دین کو بیچا جا رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ، تو اللہ رب العزت 5واں مسئلہ یہ ثابت ہوا دنیاوی مفادات کی خاطر دین کو قربان کرنا ہلاکت کا سبب ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے لیے کبھی بھی دین کو قربان نہ کریں، دین سے زیادہ قیمتی چیز کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی قدر ہوتی اللہ رب العزت انبیاء کو دنیا کی وجہ سے پتھر مرواتا، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کو لہو لہان کروایا ہے۔ نبیوں کا پاک جسم جو ہے لہو لہان ہوا ہے اللہ کے دین کی وجہ سے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اگر قدر و منزلت ہے تو وہ دین کی ہے، اس دنیا کی جس کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک ہم بھاگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مچھر کڈا کن ہے چھوٹا جہا تو مچھر کا پر ہاں جی بالکل چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دنیا، پاکستان، امریکہ، یورپ اور یہ ساری دنیا جہاں جہاں آسمان کی نیلی چھاتی، یہ سونا، یہ چاندی، یہ جتنے ذخائر ہیں اللہ کے ہاں ان سب کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں قدر کس چیز کی ہے؟ دین کی۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ اگر قدر و منزلت ہے تو وہ دین کی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو چیز قیمتی ہے ہم اسے فضول چیز سمجھتے ہیں۔
اور جو دنیا ہے اس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آج دنیا کی کلاسیں دیکھیں تو جناب آپ کو رش نظر آئے گا۔ آپ کہیں کہ قرآن کی کلاس میں جانا ہے، لوگ توجہ ہی نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارے ہاں قدر جو ہے نا صرف دنیا کی، پیسے کی، مال و متاع کی، سیم و زر کی، سونا چاندی کی، دین کی ہمارے ہاں قدر نہیں ہے۔ ہاں دین کی اگر قدر تھی تو ان لوگوں کے ہاں تھی جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ آج ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، جدی پشتی مسلمان ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دین کی قدر نہیں ہے۔ دین کی قدر ان صحابہ کو تھی جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے 2 مہینے صبر کیا تھا گھوڑوں پر، اور اسی طرح اونٹوں پر، ان کو پتہ تھا کہ دین کی قدر کیا تھی۔ اور اسی طرح چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا مومن کی شان ہے، مومن کا یہ وتیرہ ہے، مومن کی یہ شان ہے کہ مومن دنیا کو قربان کر دیتا ہے اور آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لوگوں دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا تو فنا ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت بہت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کیا اور دنیا کا کیا مقابلہ ہے؟ دنیا کی زندگی جو ہے نا 60 سال کی اوسطاً، آپ نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سال ہوگی، تو دنیا کی عمر جو ہے 60 سال کی، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ دنیا میں اگر بچپنا ہے تو وہ بھی عارضی، جوانی ہے تو وہ بھی عارضی، بڑھاپا ہے تو وہ بھی عارضی، زندگی ہے تو وہ بھی عارضی، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی عارضی۔ آج آپ کے پاس کروڑوں ہیں، کل ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپ روڈ پر ہوتے ہیں، مانگنے والے بکاری بنے ہوتے ہیں۔ آج جو لاکھوں میں ہے، لکھاں دے اندر نے، کل جناب وہ ککھاں دے اندر ہوندے نے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، دن جو ہے نا بدل بدل کے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور دن بدل بدل کے آتے رہتے ہیں۔ لیکن دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت عارضی اور آخرت کی ہر نعمت ہمیشہ رہنے والی، لیکن افسوس ہے ہم ایسے نادان اور ناعقبت اندیش ہیں، ہماری کوشش پھر بھی دنیا کے لیے، ہماری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، دن رات کا چلنا پھرنا دنیا کے لیے، اور سوتے ہیں تو دنیا دنیا، اٹھتے ہیں تو دنیا دنیا، تو یعنی ہماری سوچیں فکریں دنیا کے لیے ہے جو مٹ جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مومن کا یہ شان ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی وتیرہ تھا اور یہی عادت تھی۔ جس طرح سنن نسائی کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے بیت المال کے اونٹ چرانے ہیں۔ وہ اونٹ چرانے کے لیے چلے جاتے، روزانہ یہ کام کرتے۔ ایک دن مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ وہاں گئے تو پتہ کیا، جو نیا مسلمان ہوا تھا اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اونٹ چرانے کے لیے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ واپس آئے تو اس کو مال کا یہ حصہ دے دینا۔ وہ ایک غلام تھا اور چند پیسے تھے، آپ نے فرمایا یہ اس کو دے دینا۔ وہ جب شام کو اونٹ چرا کر، بکریاں چرا کر واپس آیا تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور یہ تمہارا حصہ جو ہے نا دنیا کا، یہ تمہیں دے کر گئے ہیں۔ اس نے وہ حصہ پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے تمہارا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ مجھے دنیا ملے۔ آپ نے فرمایا پھر کس لیے پڑھا تھا؟ کہنے لگا میں نے تو کلمہ اس لیے آپ کا پڑھا تھا کہ میری گردن پر اس جگہ مجھے تیر لگے، شہادت والی انگلی اس نے اپنی گردن پر رکھی کہ میرے اس جگہ تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں، اللہ کی جنت کا مہمان بن جاؤں۔ میں نے تو اس لیے کلمہ پڑھا تھا، میں نے یہ دنیا کے لیے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ رب العزت تیری اس بات کو سچ کر دے گا۔ اور اسی طرح ہوا۔ اس کے بعد ایک جنگ آئی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداء کو تلاش کرنا شروع کیا تو آپ کی نظر اسی جو صحابی تھا جو نیا مسلمان ہوا تھا اس پر پڑی، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اے ہوا کیا یہ وہی ہے جس نے ایسے ایسے بات کی تھی میرے ساتھ؟ صحابہ کہنے لگے یہ وہی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس کے تیر کہاں لگا ہے۔ جب تیر دیکھا تو جس جگہ اس نے شہادت والی انگلی گردن پر رکھی تھی اسی جگہ تیر لگا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو جینا سچائی کو قائم رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اتارا اور اس میں آپ نے اس کو کفن دیا اور قبر میں خود اتارا، پھر اس کے بعد دعا کی اور آپ نے فرمایا یا اللہ کسی کی شہادت کی گواہی کوئی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر، میدان احد، میدان یرموک، میدان قاسیہ دے گا، یہ ایسا شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی میں اللہ کا رسول دے رہا ہوں کہ یا اللہ یہ ایسا سچا شہید ہے۔ لیکن ان کی محبت دیکھیں، یعنی آپ نے دنیا کا مال دیا، کہنے لگے مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہنے لگے مجھے جنت چاہیے، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میری گردن پر تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت کا مہمان بن جاؤں، میں نے تو اس لیے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ سوچ تھی ان لوگوں کی۔ تو یہ مومن کا شان ہے کہ مومن جو ہے وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور مومن جو ہے اس کی محنت، اس کی کوشش جو ہے آخرت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری سوچ، ہماری فکر جو ہے دنیا سے آگے نہیں جاتی، اور صبح بھی، دن بھی، رات بھی، 24 گھنٹے اللہ رب العزت معاف فرمائے نماز ہماری رہ جاتی ہے دنیا کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی دنیا کی وجہ سے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے دنیا کی وجہ سے، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے دنیا کی وجہ سے، اولاد بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے دنیا کی وجہ سے۔ یعنی دنیا ایسی سوار ہوئی ہے ہمارے دل و دماغ پر کہ اللہ رب العزت معاف فرمائے جو بہت دور ہمیں لے گئی۔ تو مومن کا یہ شان ہے کہ وہ آخرت کو دنیا پر جو ہے نا ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ مومن کا شان ہے، یہ مومن کا مقام ہے۔ جس طرح سیدنا حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور سیدہ خدیجہ کے یہ بھتیجے تھے۔ سیدنا حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، غزوہ حنین میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال و دولت مسلمانوں کو عطا کیا، تو آپ نے ان کو 100 اونٹ دیا۔ کتنا؟ 100 اونٹ دیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اور دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اور دے دیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اور دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اور دے دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا اللہ نے آپ کو سخاوت بہت زیادہ عطا کی تھی، آپ سخیوں کے سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو 1-2 دن سے زیادہ میرے پاس نہ رہتا، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 300 اونٹ دے دیے۔ تو آپ نکی جیڑا نا ٹوٹے تو شروع کرنا سی دینا، ایک دینا سی، پھر دوسرا دینا سی، پھر تیسرا دینا سی، نال کہنا ہے تو رجے ہی نہیں اجے۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے شروع کیا، 100 دیا، کہنے لگے اور دیں، پھر آپ نے 100 دے دیا، کہنے لگے اور دیں، آپ نے پھر 100 دے دیے، کہنے لگے اور دیں، 300 اونٹ آپ نے دیے، 300 اونٹ دیے تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اور دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے پھر نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے نفس کے غنا کے ساتھ لیتا ہے تو اللہ برکت ڈال دیتا ہے، یعنی جو مانگے نا اللہ ویسے عطا کر دے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو اپنے نفس کو ذلیل کر کے لیتا ہے، مانگ کر لیتا ہے، مال تو آ جاتا ہے لیکن اللہ برکت ختم کر دیتا ہے۔ اسی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ۔ بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، یہ لے لو۔ کہنے لگے میں نے نہیں لینا، دنیا کا مال میں نے
نہیں لینا، سونا چاندی ہیرے جواہرات ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے نہیں یہ چیزیں لینی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو گواہ بنایا کہ دیکھ لو میں ان کا حصہ دے رہا ہوں لیکن یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے مانگ رہے تھے، جب آپ نے فرمایا کہ حکیم بن حزام دنیا نہ مانگنا، تو پھر ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پلے باندھا کہ ساری زندگی کبھی بھی دنیا مانگی بھی نہیں، اور اگر کسی نے دی تو وہ اسے لی بھی نہیں۔ تو یعنی یہ مومن کا شان ہے۔ سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، بیت اللہ کا بہت بڑے محدث تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو وقت کا بادشاہ حشام بن عبد الملک بھی طواف کر رہا تھا، تو سیدنا سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو حشام بن عبد الملک وقت کا خلیفہ بادشاہ کہنے لگا سلنی حاجہ، اگر کوئی حاجت کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ تو سیدنا سالم بن عبداللہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے مانگوں تو اسے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ بیت اللہ میں جو ہے نا موجود ہوں اور دنیا کے بادشاہ سے مانگوں تو مجھے شرم آتی ہے، میں سوال نہیں کروں گا۔ جب سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ نے طواف کیا، بیت اللہ سے باہر نکلے تو وقت کا خلیفہ جو تھا شام بن عبد الملک وہ بھی باہر چلا گیا۔ وہ بھی جب باہر گیا دنیا لائے لیے پھر تو وقت کا خلیفہ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ جب باہر تشریف لے کر گئے تو حشام بن عبد الملک پیچھے چلا گیا، جا کر کہنے لگا کہ اب تو حرم سے باہر آ گئے ہو، اب اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو سیدنا سالم بن عبداللہ فرمانے لگے کہ تم میری دنیا کی ضرورتیں پوری کرو گے یا آخرت کی؟ تو کہنے لگا میں تو دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے تو کبھی دنیا کا اس سے سوال نہیں کیا جو دنیا کا مالک ہے، یعنی اللہ مالک ہے دنیا کا، تو میں نے تو کبھی دنیا اسے نہیں مانگی، اور تو مالک ہی نہیں ہے تو اس سے میں نے کیا دنیا مانگنی ہے۔ یہ تھا ان لوگوں کا ایمان۔ تو مومن کا یہ شان ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور ساتواں مسئلہ یہ ثابت ہوا اللہ تعالیٰ ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت سے مخفی ہو، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت سے مخفی ہو۔ آج جمعے میں بھی تقدیر کے حوالہ سے اللہ کے علم کے حوالہ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا علم کتنا وسیع ہے کہ اللہ رب العزت کے علم کی مثال سیدنا خضر علیہ السلام نے دی کہ ایک چڑیا نے جب سمندر میں سے پانی کی ایک چونچ بھری تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس کی چونچ میں جو 2-4 قطرے آئے ہیں یہ پوری انسانیت کا علم ہے، اور سارا سمندر جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کا علم ہے۔ اس قدر وسیع اللہ کا علم ہے، اور اللہ رب العزت کسی سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، اور اس قدر اللہ کا علم وسیع ہے۔ میں نے جمعے میں بیان کیا تھا کہ دیکھیں کائنات میں کتنے جناب باغات ہیں، کتنے جنگلات ہیں، کتنے پارک ہیں، اور کتنے جناب کھیت کھلیان ہیں، اور کتنی شہری آبادیاں ہیں، دیہاتی آبادیاں ہیں، اور ان کے اندر اربوں کھربوں جو درخت ہیں، اور درختوں کے اوپر کھربوں پتے ہیں اللہ رب العزت، اور جب تیز ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، کتنے پتے گرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے ایک ایک پتے کا علم ہے، ایک ایک پتا جو گرتا ہے میرے حکم کے ساتھ گرتا ہے۔ اس قدر اللہ کا علم وسیع ہے، جس کو پتے کے بارے میں علم ہے ہمارے بارے میں علم نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دن کیا کرتے ہیں، رات کیا کرتے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ اور 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کی جو انسان بھی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور آخرت میں عذاب کا باعث بنتی ہے۔ 9واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قیامت کے دن جو ہے نا اللہ رب العزت کے فیصلے کے بغیر کسی
کہ کام نہیں آئے گا، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر جو ہے نا کسی کا کام نہیں چلے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے اسی کے مطابق ہی معاملات چلیں گے۔ 10واں اور آخری مسئلہ جو ہے نا وہ ثابت ہوا، مسلمانوں کو سابقہ امتوں کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور دین پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے قصص اور واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ جو غلطیاں جو کمیاں ان میں موجود تھیں ہم ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ جو غلطیاں ان میں تھیں آج وہی ہم میں، بلکہ ان سے بڑھ کر ہیں، ان سے بڑھ کر ہیں۔ پہلی قوموں میں ایک ایک دو دو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو ملیا میٹ کر دیا۔ آج وہ تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ایسے ایسے گناہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، آج وہ گناہ ہماری امت میں آ چکے ہیں۔ کون سی چیز ہے جس میں ہمارے ہاں ملاوٹ نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے؟ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔